السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم لوگ وادی بنو سعد میں ہیں اور ماشاءاللہ یہ پیچھے ہمارے ساتھ آئے ہوئے معتمرین اور زائرین ہیں جو اس جگہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آئے ہوئے معتمرین ہیں۔ انشاءاللہ ابھی ہم لوگ وادی بنو سعد کے متعلق ساری تفصیلات جانیں گے۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے، انشاءاللہ ساری تفصیلات آپ کو بتائی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اس وقت ہم لوگ اس مقدس اور پاکیزہ جگہ پر ہیں جہاں پر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپنے کے 6 سال گزارے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے بارے میں فرمایا، ان من نعم اللہ علی التی لا تقدر انی ولدت فی قریش اشرف القبائل وانی نشأت فی بادیۃ بنی سعد اصح المواطن بالحجاز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں 2 بڑی نعمتیں اللہ نے مجھ پر یہ فرمائی کہ مجھے قبیلہ قریش میں پیدا فرمایا جو عرب کا سب سے اشرف اور عزت دار قبیلہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بادی بنی سعد میں نشو و نما یعنی اپنا بچپن گزارنے کا موقع نصیب کیا، جو حجاز کی زمین میں سب سے بہترین جگہ ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر قبیلہ بنو سعد رہتا تھا، ایک ٹرائب تھا، اور یہ جو قبیلہ تھا اپنی عربی فصاحت میں مشہور تھا، یعنی ان کی جو عربک لینگویج تھی وہ بہت پیور تھی۔ جس طرح آج کل کے زمانے میں کئی سارے علاقے اور کئی سارے یونیورسٹیز وہ ہیں جہاں کی انگلش اور انگریزی کو اچھا سمجھا جاتا ہے، لوگ وہاں پر جا کر اس کو سیکھتے ہیں۔ تو یہ جو بنو سعد تھا، ان لوگوں کی جو عربی تھی وہ بہت فصیح سمجھی جاتی تھی، اس لیے لوگ یہاں پر بچوں کو بچپن میں تربیت کے لیے بھیجتے تھے تاکہ وہ یہاں سے عربی یعنی پیور عربی، فصاحت والے عربی سیکھیں۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو، جس پہ ابھی ہم لوگ کھڑے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصح المواطن بالحجاز، یہ حجاز کی سب سے پاکیزہ اور بہترین جگہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو حجاز کی سب سے بہترین جگہ کہا ہے تو یقیناً یہ جگہ بچوں کی پرورش کے لیے، بچوں کے نشو و نما کے لیے اور ان کے لیے بہت بہتر ثابت ہوتی تھی، تو اس لیے اس زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو یہاں پر تربیت کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ تو جو دائی حلیمہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب واپس لوٹی تو وہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے اتنی برکتوں سے اور رحمتوں سے نوازا کہ ہمارا جو قبیلہ تھا اس کی پوری نوعیت بدل گئی، اس کی پوری سچویشن چینج ہو گئی، اللہ نے خوب برکتوں سے نوازا۔ 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رہے۔ 2 سال کے بعد دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ آمنہ کے پاس لے کر آتی ہیں، لیکن پھر بی بی آمنہ دائی حلیمہ سے کہتی ہیں کہ 4 سال اور آپ رکھ لو۔ تو پھر 4 سال یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش پانے کا موقع ہوتا ہے، اور دائی حلیمہ کے لیے یہ انتہائی خوشی کی بات تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے قبیلے میں خوشیاں آ رہی تھیں، برکتیں آ رہی تھیں۔ تو دائی حلیمہ خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس یہاں پر لے کر آئیں، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زندگی کے 6 سال مکمل کیے۔ اور آگے اب یہاں پر جو زیارتوں کی جگہ ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک یہ جگہ ہے، دیکھیے جہاں پر مرد احباب نماز پڑھ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دائی حلیمہ کا ٹینٹ تھا، یعنی ان کا خیمہ تھا، اور اس کے بازو میں یہ جو جگہ ہے یہاں پر شیمہ سعدیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن تھی، ان کا خیمہ یہاں پر تھا۔ تو یہ خیمے کی جگہ ہے اور اس کو پتھروں سے نشاندہی کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ سامنے جو قبرستان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بنو سعد سے متعلق قبرستان ہے۔ اس کے آپ باؤنڈریز دیکھیے، باؤنڈریز کے اندر کچھ قبریں ہیں، تو یہ بنو سعد کا قبرستان کہا جاتا ہے اس کو۔ اور اس کے علاوہ آگے انشاءاللہ ہم لوگ وہاں پر ایک زیارت کریں گے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا شق صدر ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے یعنی کاٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھو کر پھر رکھا گیا۔
पूरी इस सिलसिले में यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शक़ सदर हुआ है, इस सिलसिले में 4 रिवायत मिलती हैं। पहली रिवायत हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, दूसरी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, तीसरी रिवायत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, और चौथी रिवायत फिर से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। पहली मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक़ सदर हुआ, यानी सीना चाक करके उसको धोकर फिर रखा गया, वो इसी मुबारक जगह पर हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सबसे पहले जो फरिश्ते आए हैं वो इसी जगह पर आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस जगह पर हैं जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना गुजरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरिश्ते यहाँ पर उतर आए थे। तो जब आप एक मरतबा यहाँ जो पहली मरतबा शक़ सदर हुआ, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई बहन शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अपने भाई ज़मरा जो बीबी हलीमा सादिया के बच्चे थे, शीमा और ज़मरा, इन दोनों के साथ बकरियां चराने गए थे। वो जगह आगे है, इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पर उसकी भी ज़ियारत करेंगे। वहाँ पर गए थे तो अचानक ये ज़मरा देखते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, बीबी हलीमा के बेटे थे, कि 3 लोग सफ़ेद पोशाक में निहायत ही खुशबूदार कपड़े पहन कर आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लटाते हैं। लटाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को निकालते हैं, फिर उसको साफ़ करके ज़मज़म के पानी से धोकर फिर वापस रख देते हैं। जब ज़मरा ये देखते हैं कि 3 लंबे लंबे लोग आए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटा कर काट रहे हैं, तो वो दौड़े दौड़े बीबी हलीमा के पास आते हैं और कहते हैं मोहम्मद के साथ इस तरह हो रहा है। तो फ़ौरन बीबी हलीमा सादिया और उनके जो शौहर थे भागते हुए जाते हैं, तो देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जर्द पड़ गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान बैठे हैं। तो बीबी हलीमा के जो शौहर थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़रीब जाते हैं और आपको क़रीब करके पूछते हैं कि क्या हुआ। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 आदमी आए थे, उन्होंने मुझे सुलाया, मेरा पेट काटा, फिर उन्होंने मेरे दिल से कुछ चीज़ ऐसी चीज़ निकाली, उसको निकाल कर फेंक दिया, फिर उसके बाद दिल को धोकर रख दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसकी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। पहली मरतबा 4 साल की उम्र में, दूसरी मरतबा 40 साल की उम्र में, तीसरी मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए थे उस वक्त, और एक मरतबा 10 साल की उम्र। पूरे 4 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक करके साफ़ करके रखा गया। तो ये वो जगह है। तो आप लोग इस जगह की ज़ियारत कर लें। अगर वज़ू है तो 2 रकात नफिल अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और दुआएं करना चाहें तो कर सकते हैं, इसलिए कि वो जगह है जहाँ पर आपके कदम पड़े हैं। तो यकीनन ये रहमत वाली बरकतों वाली जगह है। तो यहाँ पर मुख्तसर हम लोग लास्ट में इज्तिमाई दुआ भी करेंगे, ठीक है? अभी नमाज़ पढ़ लेना, ठीक है? चलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। अल्लाह हम बेशक बहुत बड़े गुनाहगार, ख़ताकार, सियाहकार, मुजरिम हैं। मौला करीम हम अपने गुनाहों का इक़रार करते हैं। अल्लाह तुझसे माफ़ी की भीख मांगते हैं। अल्लाह हम तमाम बंदों पर रहम फरमा दे, अल्लाह करम फरमा दे, अल्लाह अपने ख़ास बंदों में शामिल फरमा ले। अल्लाह तेरी रज़ा हमें नसीब फरमा दे। अल्लाह हम लोग उम्रे के मुबारक सफ़र पर निकले हैं। अल्लाह हम इस काबिल नहीं थे कि मौला इस मुबारक सफ़र में अपने गंदे कदम रख सके। अल्लाह तूने हम पे फजल फरमाया, एहसान फरमाया कि तूने मौला हम जैसे गुनहगारों को अपने घर का मेहमान बनाया। अल्लाह अपना मेहमान बनाया। अल्लाह हम इस पर तेरा जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। मौला करीम, अल्लाह तूने जिस तरह हम पर रहम फरमा कर अल्लाह तो अपने घर को बुलाया, अपना मेहमान बनाया। अल्लाह हमारी इबादतों को, हमारे उम्रों को, तवाफ़ों को, अल्लाह हमारी ज़ियारतों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे लिए इसको, अल्लाह हमारे इन अमाल को हमारे लिए ज़रिए नजात बना। अल्लाह हमारी ज़िंदगी को बदलने का एक बेहतरीन मौका बना। अल्लाह हमारी यहाँ तक की जो ज़िंदगी जैसे तैसे गुजर गई, अल्लाह हम तुझसे सच्चे दिल से तौबा करते हैं। अल्लाह जो बक़िया ज़िंदगी है तेरे मर्ज़ी के हिसाब से गुजारेंगे। अल्लाह तू जैसा बोला है वैसे गुजारेंगे। अल्लाह बक़िया ज़िंदगी तेरे मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना हमारे लिए आसान फरमा। अल्लाह बक़िया ज़िंदगी तेरे मर्ज़ी के हिसाब से गुजारना हमारे लिए आसान फरमा। अल्लाह हम उस मुक़द्दस मकाम पर हैं जहाँ पर तेरा हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन के 6 साल गुजारे हैं। अल्लाह यहाँ पर जो रहमतें बरकतें हैं अल्लाह उसमें हमारा हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह हमारे नबी ने
جو مجاہدے کیے ہیں ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے، اللہ ان کو یاد رکھتے ہوئے اللہ ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنے نبی کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کے پہنچائے ہوئے پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم جس وقت عمرے کے سفر کے لیے چلے تھے، ہمارے بہت سارے دوست رشتہ دار، اے اللہ ہمارے بہت سارے اعزاء و اقارب دعاؤں کی درخواست کیے تھے، اللہ ان سب کے جائز تمناؤں کو تو پوری فرما۔ اے اللہ خاص طور پر مولا کریم ہمارے ان 2 قافلوں میں جتنے بھی لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں، اللہ ان سب کے جائز تمناؤں کو تو اپنے فضل سے پوری فرما۔ اے اللہ ان میں سے جن جن کی جو جائز حاجات اور مرادیں ہیں، اے اللہ یقیناً ان میں سے بہت سارے لوگ بہت ساری اپنی حاجتوں کو لے کر تیرے پاس آئے ہیں، اے اللہ سب کی حاجتوں کو تمناؤں کو تو پوری فرما۔ اے اللہ کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی اولادی اعتبار سے پریشان ہے، اے اللہ کوئی دنیاوی اعتبار سے، کوئی اخروی اعتبار سے، اے اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت بنا دے۔ اے اللہ ہمارے نسلوں میں دین کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہم کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے آنے والے جنریشنز کو اللہ اسلام پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہم آئندہ بھی جتنی دعائیں مانگیں گے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما۔ مولا کریم ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرما۔ یقیناً اللہ بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے، اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے، اللہ ہماری ہر ضرورت کو وقت پر تو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ صلی یا رب علی النبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اس وقت ہم لوگ وادی بنو سعد میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں سامنے دیکھو، سامنے وہ جو جگہ ہے جہاں پہ ہے وہی وہ جگہ تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال کی عمر میں شق صدر ہوا تھا، یعنی 4 سال کی عمر میں اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر اسی جھاڑ کے نیچے، ابھی وہ جھاڑ ہے نا بعد میں اس کو کاٹ دیا گیا ہے لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے، اب لوگ مستقل اس کی عبادت کرنے لگے تھے تو اس کے واسطے اس کو کاٹ دیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے زمانے سے یہ عمل ہوتا ہوا آ رہا ہے کہ جب صحابہ کسی چیز میں غلو دیکھتے تھے، یعنی کسی چیز میں زیادتی دیکھتے تھے، اس کو ختم کر دیتے تھے۔ تو بات ہے کہ وہ جو جھاڑ ہے بالکل وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اسی وقت فرشتے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دھو کر پھر رکھتے ہیں۔ تو وہ جگہ ہے، دیکھ لیا بالکل میرے انگلی کے سیدھا ہے، دیکھو جھاڑ نیچے گرا، ہاں جھاڑ نیچے گر کو والے پتھرے ہیں اس کے بازو میں ہے، دیکھو انشاءاللہ۔